Hi and welcome. Today's session is the continuation of our session on Henrik Ibsen's play A Doll's House. اور آج کے سیشن میں ہم ڈالس ہاؤس کے سیکنڈ ایکٹ کی ڈیٹیل سمری پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس سیشن میں دیکھا ڈسکس کیا کہ جب فرسٹ ایکٹ میں سٹوری اور کریکٹرز انٹروڈیوس ہوئے اور سٹوری ڈیولپ ہوتی ہوئی سیکنڈ ایکٹ کی طرف آئی، اور سیکنڈ ایکٹ کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سٹوری اپنے کلائمیکس کو موو کر رہی ہے. سیکنڈ ایکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی. جب سیکنڈ ایکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سین وہی ہے، ہیلمر کا ہاؤس، اور کرسمس کے لیے ساری پریپریشن آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں. کرسمس ٹری بھی رکھا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ پیانو ہے، اور مطلب کرسمس کی پریپریشنز آر آلموسٹ کمپلیٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں نرس آتی ہے اور وہ ایک باکس لے کے آتی ہے جس میں نورا کا فینسی ڈریس ہے، اور اسے کہتی ہے کہ فائنلی مجھے آپ کا فینسی ڈریس مل چکا ہے. اور نورا کیونکہ وہ اب پریویس ایکٹ میں فرسٹ ایکٹ میں کچھ تھوڑی سی لاسٹ میں جو کراکسٹڈ کی جو ایپیسوڈ تھی اس سے کچھ وہ پریشان تھی، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو پھاڑ دوں، میں 100 پیسز میں، 100,000 پیسز میں. تو اس پہ نرس کہتی ہے کہ میم جسٹ اے لٹل پیشنس، اٹ جسٹ ریکوائرز مینڈنگ، اور یہ مینڈ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پھر کیونکہ نورا کچھ پریشان ہے، اب وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے بچوں سے متعلق، اور نرس کہتی ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں اپنے پریزنٹس کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ مس کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل وہ آپ کو مس کرتے ہیں کیونکہ دے آر ویری مچ فونڈ آف دیئر مدر. تو پھر نورا اس سے کہتی ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی ماں ان سے دور چلی جائے تو کیا یہ بھول جائیں گے؟ تو اس پہ نرس حیرانگی کا اظہار کرتی ہے، اور پھر نورا اسے کہتی ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ان چھوٹوں کو کوئی اچھی ماں مل جائے اگر ان کی اپنی ماں چلی جائے؟ تو خیر اس کے فوراً ہی وہ کہتی ہے کہ وٹ نان سینس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اور پھر وہ اپنا ٹاپک چینج کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ دیکھنا کہ کل کرسمس کے دن میں کتنی پیاری لگوں گی. اس کے بعد نرس چلی جاتی ہے اور نورا انتظار کر رہی ہوتی ہے مسز لنڈے کا، اور مسز لنڈے آتی ہے اور وہ اس کو اپنا ڈریس بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اس کی مینڈنگ میں میری ہیلپ کرنی ہے. اس کے بعد کرسٹین لنڈے جو ہے وہ کچھ کیوریس ہے ڈاکٹر رینک کے متعلق جاننے کے لیے، اور وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل بھی ہے ڈاکٹر رینک سے متعلق. تو اب نورا اور کرسٹین لنڈے کی جو ڈسکشن ہے وہ ڈاکٹر رینک سے متعلق سٹارٹ ہوتی ہے. مسز لنڈے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ڈاکٹر رینک یہاں روز آنا آتا ہے؟ اور نورا کہتی ہے کہ بالکل، کیونکہ وہ میرا بھی بہت کلوز فرینڈ ہے اور ہیلمر کا بھی، تو اس لیے وہ اکثر یہاں پہ آتا ہے. تو مسز لنڈے کہتی ہے کہ اسی لیے کیونکہ جب تم نے کل مجھے یہاں اپنے ہسبینڈ اور ڈاکٹر رینک دونوں کے ساتھ جب مجھے انٹروڈیوس کیا تو ڈاکٹر رینک نے کہا کہ اس نے میرا پہلے سے ذکر سنا ہوا تھا، جبکہ ہیلمر نے کوئی ایسا کلو نہیں دیا کہ وہ میرے بارے میں کچھ جانتا ہو. تو اس پہ نورا کہتی ہے کہ اصل میں ہیلمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہی از سو مچ فونڈ آف می کہ جب کبھی بھی میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو وہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں سننا چاہتا. اور جو ڈاکٹر رینک ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، وہ میری باتیں سننے کا، اور اس لیے میں اس کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتی ہوں لیکن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کرتی. خیر اس پہ لنڈے کہتی ہے کہ تم ابھی تک بچی ہو، ناؤ یو نیڈ ٹو گرو اپ. اور
وہ انسسٹ کرتی ہے کہ ڈاکٹر رینک جو ہے وہ شاید یہی تمہارا سوٹر بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی نے تم نے اسی سے پیسے بھی لیے ہیں. اور نورا کہتی نہیں، اس سے میں نے پیسے نہیں لیے، اگرچہ وہ بہت کلوز فرینڈ ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائنینشلی سپورٹ کر سکیں. کرسٹین لنڈے انسسٹ کرتی ہے کہ نورا کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر رینک کے ساتھ اینڈ اپ کر دے اپنا ریلیشن. اور جبکہ نورا جو ہے وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے، اور جس پہ کرسٹین لنڈے جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کنونس نہیں ہوتی. اس کے بعد اچانک سے آواز آتی ہے ہیلمر کی، تو نورا لنڈے سے کہتی ہے کہ آپ جلدی سے چلی جاؤ دوسرے روم میں، اور وہاں جا کے یہ جو ڈریس میکنگ کا کام ہے وہ کرو، کیونکہ ہیلمر آیا تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہاں پر ڈریس میکنگ کا کام ہو. تو مسز لنڈے وہاں سے دوسرے روم میں چلی جاتی ہے، اور ہیلمر آتا ہے، اور ہیلمر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ڈریس میکر آیا ہوا ہے. تو نورا کہتی نہیں، یہ کرسٹین لنڈے آئی ہوئی ہے جو مجھے ہیلپ کر رہی ہے اس ڈریس کو آرڈر میں کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہیلمر اور نورا کی جو ڈسکشن ہے وہ جنرل سی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن نورا جو ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا پریشان ہے کراکسٹیٹ سے متعلق، اس لیے وہ دوبارہ سے ٹاپک کراکسٹیٹ سے متعلق شروع کرتی ہے، اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آئی بیگ یو سو ارنیسٹلی. اب ہیلمر سمجھ آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے پھر دوبارہ سے اسی ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، میں کراکسٹیٹ سے متعلق ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جاب سے مت نکالو. تو اس پہ ہیلمر کہتا ہے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے اس کو وعدہ دے دیا، پرومس دیا کہ آپ اس کے لیے بات کریں گی، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس کو جاب سے نکالنے کے لیے. تو نورا کیونکہ پریشان ہے، کچھ فیوچر میں بھی کچھ پاسٹ میں ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کراکسٹیٹ ہے وہ ایک نیوز پیپر کے لیے لکھتا بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے بھی اگینسٹ لکھے اور آپ کو ڈی فیم کر دے. تو ہیلمر کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ تم پریشان ہو کیونکہ یہ پاسٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جن کو ریکال کر کے تم شاید خوف زدہ ہو، لیکن ایسے نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو. کیونکہ نورا کہتی ہے کہ شاید اس کا فادر جو تھے وہ ان کے بارے میں بھی کسی نے لکھا اور ان کو ڈی فیم کیا. اور ہیلمر جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے فادر کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور وہاں اس وقت ہیلمر نے ہیلپ کیا اس کے فادر کو اس کیس سے نجات دلانے میں. تو ہیلمر کہتا ہے کہ ایسے کوئی بھی نہیں ہونے لگا، آپ میرے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہو. اور کیونکہ اب میں نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے، اور تقریباً سارے بینک میں پتہ ہے کہ میں نے کراکسٹیٹ کو جاب سے نکالنے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور اگر اب میں اس فیصلے کو چینج کرتا ہوں تو اس پہ سارے بینک والے یہی سوچیں گے کہ کیا میں ایسا بندہ ہوں کہ جسے میری بیوی نے انفلوئنس کر لیا، اور میں نے صرف اپنی بیوی کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن چینج کر لیا، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہیلمر جو ہے ہی از انفلوئنسڈ بائی ہز پیئرز، بائی دا سوسائٹی. وہ یہ سوچتا ہے ٹائم اینڈ اگین کہ سوسائٹی یا لوگ اس کے پیئرز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس وجہ سے وہ اپنے ڈیسیژن پہ فرم بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جاب سے نکال دوں. اور ریزن وہ یہی دیتا ہے کہ اس کی مارل فیلنگز کی وجہ سے. تو نورا کہتی ہے کہ آپ اس کی جو مارل فیلنگز ہے اس کو آپ اگنور کر دو. تو پھر ہیلمر یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو اگنور کر بھی دوں اس کی لیک آف مارلز کو، لیکن ایک اور چیز ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ کہ بچپن میں ہماری کچھ فرینڈ شپ تھی، اور اس فرینڈ شپ کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور اکثر بینک میں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو انٹیمیٹ ٹرمز کی وجہ سے بھی میرے لیے جو پوزیشن ہے میری وہ بہت ویک ہو جاتی ہے.
اور اس فرینڈ شپ کا وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے مینیجر کے ساتھ اچھے فیملیئر ٹرمز ہیں. تو یہ چیز بھی میرے لیے مشکل ہے, اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اور اس دوران وہ میڈ کو بلاتا ہے اور میڈ سے کہتا ہے کہ یہ لو لیٹر, اس لیٹر کو لے لو اور جاؤ اور find a messenger and tell him to deliver it and be quick, the address is on it and here is the money. اس کو پیسے بھی دے دیتا اور کہتا ہے کہ میسنجر کو دے دو اور اسے کہو کہ اس لیٹر کو ڈلیور کر دے. اور اس پہ وہ میڈ لے کے لیٹر چلی جاتی ہے. نورا اس کو منع کرتی ہے, ٹھارویلڈ کیا یہ لیٹر کراکسٹیڈ کا ڈسمسل ہے؟ تو جس پہ وہ ہیلمر کہتا ہے کہ ہاں. اور نورا پھر اس کو یہاں پہ بسیج کرتی ہے کہ کال ہر بیک ٹھارویلڈ, دیر از اسٹل ٹائم, او ٹھارویلڈ کال ہر بیک, ڈو اٹ فار مائی سیک, فار یور اون سیک, فار دا چلڈرنس سیک, ڈو یو ہیئر می ٹھارویلڈ, کال ہر بیک, یو ڈونٹ نو واٹ دیٹ لیٹر کین برنگ اپون اس. لیکن ہیلمر کہتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. تو نورا دوبارہ سے کہتی ہے کہ یس اٹ از ٹو لیٹ. کیونکہ اب اس نے اس کے ڈسمسل کا لیٹر جو ہے وہ پوسٹ کر دیا, بھیج دیا, جس پہ نورا بہت پریشان ہے اور وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہیلمر اپنے روم چلا جاتا ہے اور اسی دوران ڈاکٹر رینک آتا ہے. جب ڈاکٹر رینک آتا ہے تو نورا اور ڈاکٹر رینک کی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. آج رینک بھی جو نارملی بہت فنی وے میں باتیں کرتا ہے, آج وہ بھی بڑی سیریس بات کر رہا ہوتا ہے جس پہ نورا پریشان ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ڈو ٹاک آف سم تھنگ چیئرفل, کیونکہ وہ آلریڈی پریشان تھی. اور رینک نے بھی ڈیتھ اور ایسی باتیں سٹارٹ کر دی جس پہ نورا پریشان ہوئی اور اسے کہنے لگی کہ کچھ فنی سی باتیں کرو, آج تم نے کیا یہ نان سینس باتیں شروع کی ہوئی ہیں. اینی ویز ڈاکٹر رینک پھر بھی آج بڑا سیریس بات کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ان کی جب باتیں چلتی ہیں تو باتوں ہی باتوں میں نورا اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھارویلڈ جو ہے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, بہت ڈیپ اس کی محبت ہے. ایون ٹھارویلڈ would never he would ever for a moment hesitate to give his life for me. تو جب یہ بات کرتی ہے نورا تو اس پہ ڈاکٹر رینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈو یو تھنک ہی از دا اونلی ون. تو نورا نہیں سمجھ پاتی. تو ڈاکٹر رینک کہتا ہے کہ کیا وہ صرف اکیلا ہی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے اپنی زندگی دے سکے. تو اس پہ نورا بڑی حیران ہوتی ہے اور پھر ڈاکٹر رینک کہتا ہے کہ آئی واز ڈٹرمنڈ یو شوڈ نو اٹ بیفور آئی وینٹ اوے اینڈ دیر ول نیور بی اے بیٹر اپرچونیٹی دین دس ناؤ اینڈ یو نو اٹ نورا اینڈ ناؤ یو نو ٹو دیٹ یو کین ٹرسٹ می ایز یو وڈ ٹرسٹ نو ون ایلس. تو یہاں پر ان اے وے ڈاکٹر رینک اپنی جو محبت ہے اس کی جو فیلنگس ہے نورا سے متعلق ان کو وہ ایکسپریس کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ پہ بھی اتنا ہی بھروسہ کر سکتی ہو بلکہ کسی اور سے زیادہ. تو اس پہ نورا کیونکہ وہ آلریڈی پریشان تھی تو وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے کہ جی میں کچھ پریشان ہوں. اور جس پہ ڈاکٹر رینک اس کو کہتا ہے کہ آئی بیگ یو ٹو لیٹ می نو واٹ اٹ از. تو وہ کہتی ہے آئی کانٹ ٹیل یو اینی تھنگ ناؤ. کیونکہ وہ ابھی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ اپنا جو سیکرٹ ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی. اور آلریڈی کراکسٹیڈ نے اس کو تھریٹ بھی کر دیا. اور اب کیونکہ ہیلمر نے اس کے ڈسمسل کا جو لیٹر ہے وہ بھی بھیج دیا ہے تو اس لیے اب وہ نہیں بتا سکتی. جبکہ ڈاکٹر رینک اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے بتا دو. تو لیکن وہ اس کو نہیں بتانا چاہتی. اس پہ ڈاکٹر رینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ہیڈ بیٹر گو فار ایور. اور کیونکہ وہ پہلے سے پریشان تھا کیونکہ
جب سے کرسٹین لنڈے کا آنا شروع ہوا تو اس کو اپنی پوزیشن ان ایزی فیل ہوئی، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ کرسٹین لنڈے نے شاید اس کی پلیس آکیوپائی کر لی، اور اب شاید وہ اس کا آنا جانا گھر پہ کم ہو جائے گا، جس پہ نورا یہ کہتی ہے کہ نہیں، تم نے جو ہے آپ نے لازمی آنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بغیر جو ہے وہ ہیلمر اور جو میری پوزیشنز ہیں وہ ان ایزی ہیں، اس لیے آپ نے لازمی آنا ہے ہمارے گھر۔ اینی ویز تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر رینک جو ہے وہ ہیلمر کے روم کو چلا جاتا ہے، اور میڈ آتی ہے اور میڈ کہتی ہے کہ جی وہ کچن میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور نورا پوچھتی ہے کہ وہ کیسے آیا، تو میڈ نے کہا کہ جی ہی کیم اپ دا بیک اسٹیئرز۔ تو اب کراکسٹیڈ جو ہے وہ بیک اسٹیئرز سے ہوتے ہوئے اندر آ چکا ہے، اور اب وہ دوبارہ نورا سے ملنا چاہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ہیلمر کے روم کو کلوز کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے بلا لو اور دیکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کراکسٹیڈ آتا ہے، اور کراکسٹیڈ جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو گاٹ مائی ڈسمسل۔ تو نورا کہتی ہے کہ جی آئی کوڈنٹ پریونٹ اٹ مسٹر کراکسٹیڈ، آئی فاٹ ایز ہارڈ ایز آئی کوڈ آن یور سائڈ بٹ اٹ واز نو گڈ۔ تو اس پہ کراکسٹیڈ اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تم سے محبت نہیں کرتا، تو اگر وہ تم سے محبت کرتا تو وہ لازمی تمہاری بات سنتا اور مجھے میرے ڈسمسل کا لیٹر نہ بھیجتا۔ تو اس پہ نورا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اس کو بہت کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ کیا تمہاری خاطر، لیکن کیونکہ اب جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ کراکسٹیڈ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کو مزید تھریٹ کروں، اور یہ ایون میرا جو لیٹر ہے وہ واپس ہیلمر میرا ڈسمسل کا لیٹر واپس لے لے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نورا یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ کچھ پیسے جو اس کے ابھی بقایا تھے، جو ڈیٹ اس نے لیا تھا، اس کو جو ری پے کرنا تھا، وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو جب کہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہ پیسے بھی دے دوں گی، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ اس نے کہا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے ہسبینڈ سے کوئی ڈیمانڈ ہے تو میں آپ کو وہ پیسے بھی دے دوں گی۔ لیکن کراکسٹیڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میری جاب چاہیے، اور اگر میری جاب چلی گئی تو پھر آپ کی بھی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کراکسٹیڈ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں دوبارہ سے میری جاب ریٹین ہوئی تو پھر میں اتنا پاورفل ہو جاؤں گا کہ ایک دن میں آپ کے ہسبینڈ کی پلیس آکیوپائی کر لوں گا، اس کو میں ریپلیس کر دوں گا۔ تو اس پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کراکسٹیڈ جو ہے وہ ایک ایل ٹیمپرڈ پرسن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میری جاب ریٹین ہو، اور اس کے بعد میں دوبارہ سے کنسپریسیز کر کے تو ہیلمر کو میں اس کی پوزیشن سے ہٹا دوں اور اس کو میں ریپلیس کر دوں۔ اور اس کے بعد کراکسٹیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے پاس لیٹر ہے جو میں تمہارے ہسبینڈ کو دینے کے لیے لے کے آؤں، یہ میرے پاکٹ میں ہے، اور اس میں نے ساری چیز بتا دی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت ہی لینینٹ مینر میں جو پاسبلی میں کر سکتا ہوں میں اس کو بتاؤں۔ اور نورا اسے کہتی ہے کہ نہیں، آپ یہ لیٹر جو ہے وہ مت دو نا۔ وہ بڑی اس کی منت کرتی ہے، لیکن کراکسٹیڈ اسے کہتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کراکسٹیڈ یہ کہہ کے اس کو گڈ بائی کر کے چلا جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو نورا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ نیچے گیا اور لیٹر باکس کے پاس کھڑا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے لیٹر باکس میں وہ لیٹر ڈال کے وہاں سے چلا گیا، اور نورا بہت پریشان ہے۔ اسی دوران مسز لنڈے انٹر ہوتی ہے، اور مسز لنڈے کو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھو تمہیں لیٹر باکس کے اندر لیٹر دکھائی دے رہا ہے؟ تو کہتی ہے ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، کہہ رہے کہ یہ لیٹر کراکسٹیڈ کی طرف سے ہے۔
تو مسز لنڈے فوراً سمجھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے پیسے کراکسٹیڈ سے لیے تھے؟ تو نورا کہتی ہے کہ ہاں میں نے اس سے لیے تھے. اور اب جو ہے تو وہ اب یہ ساری چیز ہیلمر کو پتہ چل جائے گی کہ میں نے پیسے کراکسٹیڈ سے لیے تھے. تو اس پہ لنڈے کہتی ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو یہ تو آپ دونوں کے لیے بہتر ہے. تو نورا کہتی ہے نہیں آپ کو نہیں پتہ آئی فورجڈ اے نیم، کیونکہ اس نے فورجری کی ہوتی ہے اپنے فادر کا نام اور اپنے فادر کا سائن کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس پہ مسز لنڈے پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے یہ کیسے کیا، اور تو یہ کہنے لگی کہ میں اس وقت بہت پریشان تھی اور مجھے نہیں سمجھ آئی، تو لہٰذا مجھے فورج کرنا پڑا اپنے فادر کا نیم. تو اس پہ اب وہ نورا مسز لنڈے سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھو کہ کیا ہو، اس کو کیسے کریں گے. تو مسز لنڈے جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آئی ول گو ایٹ ونس اینڈ سی کراکسٹیڈ. نورا کہتی ہے کہ ڈونٹ گو ٹو ہم، ہی ول ڈو یو سم ہارم. تو مسز لنڈے کہتی ہے کہ دیر واز اے ٹائم وین ہی وڈ گلیڈلی ڈو اینی تھنگ فار مائی سیک. اس پہ نورا حیران ہوتی ہے کہ کیسے، اور پھر اسے بتاتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کراکسٹیڈ اور مسز لنڈے ان کا پاسٹ میں کوئی لو افیئر تھا، اور ایونچولی ان کی شادی نہ ہو سکی. وہ کیونکہ مسز لنڈے جو تھی وہ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ اس سے اس وقت کراکسٹیڈ کی کوئی پروگریس نہیں تھی کہ وہ کوئی ایک اچھا کوئی ویلدی انسان ہو. تو اس لیے اس کو کسی رچ پرسن سے شادی کرنی تھی، کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں اور اپنی بیمار ماں کو سپورٹ کرنا تھا. تو اس لیے اس نے کراکسٹیڈ سے شادی کرنے کے بجائے کسی رچ بزنس مین سے شادی کی. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے. اور مسز لنڈے نورا کو کنونس کر لیتی ہے کہ میں تمہارا کیس میں خود پلیڈ کروں گی، لیکن تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو ڈیلے کروانا ہے کہ وہ جا کے لیٹر باکس سے لیٹر نہ نکالے. اور مین وائل میں کراکسٹیڈ کو جاتی ہوں، وہ اس کا ایڈریس دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس شہر میں ہی رہتا ہے. تو میں جاؤں گی اور میں فوراً جا کے اسے کہوں گی کہ وہ اپنا لیٹر واپس لے لے. تو نورا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی. اور مسز لنڈے وہاں سے نکل جاتی ہے ہری میں، اور نورا فوراً سے جاتی ہے اور ٹارولٹ کے کمرے میں. اور وہاں کیونکہ ڈاکٹر رینک بھی تھا اور ہیلمر بھی تھا، تو اب یہ جو کرسمس پارٹی ہے اس سے متعلق جس میں اس نے ڈانس کرنا تھا اس کی پریکٹس کے لیے ان سے کہتی ہے کہ کیونکہ وہ تھوڑا پریشان بھی تھی اپنے اس کیس میں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس نے ہیلمر سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ پارٹی میں بہت اچھا ڈانس کروں، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں if I can dance tomorrow if I don't practice with you. تو اس پہ ہیلمر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بہت زیادہ سیریس لیا ہے، تو اس لیے مجھے پریکٹس کی ضرورت ہے. تو ہیلمر جو ہے وہ اب پیانو پلے کرنا شروع کرتا ہے اور رینک بھی وہاں پہ کھڑا ہے، اور نورا جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے. اور نورا ایسے ڈانس کرتی ہے جس پہ ہیلمر جو ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مائی ڈیئر ڈارلنگ نورا یو آر ڈانسنگ ایز ایف یور لائف ڈپینڈز آن اٹ. تو نورا کہتی ہے کہ سو اٹ ڈز. تو اب ایسے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا اب معاملہ ہے، اب وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کہ وہ ڈانس کرتی ہے، اب وہ رکتی نہیں ہے. اور پھر ہیلمر کے بعد ڈاکٹر رینک پیانو بجانے لگتا ہے اور نورا ڈانس کرتی ہے. ہیلمر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. جب بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ہیلمر کہتا ہے کہ اب بس کر دو پیانو بجانا اور اس کو بولو کہ اب یہ بہت ہو چکا، اتنی زیادہ اس نے پریکٹس کر لی ہے، تو اب مزید پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی دوران میڈ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ڈنر از سروڈ میم، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا ویٹ کرو. اور اینی ہاؤ اس دوران جو ہے وہ مسز لنڈے آتی ہے اور مسز لنڈے کو دیکھنے کے لیے نورا باہر آتی ہے. اور مسز لنڈے سے کہتی ہے کہ
میں گئی تھی لیکن وہ گھر پہ نہیں تھا، وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کے لیے نوٹ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو ہی آئے گا تو وہ مجھے دیکھنے آئے۔ تو نورا کہتی ہے ٹھیک ہے، اور نورا واپس چلی جاتی ہے۔ اور ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ اس سین میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو کچھ امپورٹنٹ ریولیشنز ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ کراکسٹیڈ اور کرسٹین لنڈے کا پاس میں جو افیئر تھا وہ ہمیں سمجھ آئی کہ ان کا کوئی ریلیشن تھا، جس کی وجہ سے لنڈے کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور وہ نورا سے کہتی ہے کہ میں اس کو کنونس کر لوں گی اور وہ اپنا لیٹر واپس لے لے گا ہیلمر سے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ریولیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر رینک جو تھا وہ اپنی فیلنگز اس نے جو نورا کے لیے تھیں وہ ایکسپریس کر دیں، اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اسے بتا دیتا ہے۔ لیکن اب ساری جو سچویشن ہے وہ اپنے کلائمیکس کو چلی جاتی ہے، اور لیٹر جو تھا وہ کراکسٹیڈ نے، جس میں اس نے نورا سے متعلق لکھا ہوا تھا جو اس نے فورجری کی تھی، وہ سارا ڈاکومنٹ اس نے اس لیٹر باکس میں رکھا ہوا ہے۔ اور ہیلمر جو ہے اب وہ اس لیٹر باکس کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ اور ڈیلینگ ٹیکٹکس میں ایک یہ چیز تھی کہ انہوں نے پریکٹس کرنی تھی، جو پلی لی نورا نے کہ مجھے پریکٹس کی ضرورت ہے، تو اس لیے اب وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی اس لیٹر باکس کی طرف نہ جائے اس وقت تک جب تک کراکسٹیڈ آ کے اور وہ ڈیمانڈ نہ کرے اس لیٹر کو واپس کرنے کی۔ لیکن انفارچونیٹلی جب کرسٹین لنڈے جاتی ہے کراکسٹیڈ سے ملنے تو وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن مسز لنڈے نے اس کو پیغام چھوڑ دیا کہ وہ جو ہی آئے تو فوراً مجھے ملے، تو اور اسے معلوم ہے کہ وہ لازمی آئے گا۔ تو اس کے ساتھ جو سیکنڈ ایکٹ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔